اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ التوبہ میں داخل ہوں گے۔ یہ سورت 10ویں پارے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے، قریب ایک پارے کی طوالت ہے اور 129 آیات ہیں اس میں۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی اکثر آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ ان سے قول ملتا ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا کر کے اسے قرآن میں نہیں لکھی گئی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قرآن میں نہ لکھا۔ سورہ التوبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب بھی ملتا ہے احادیث میں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت غزوہ تبوک کے واپسی میں سورت کی بیشتر آیات نازل ہوئیں، اور یہ غزوہ کے بعد، غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن چونکہ انہیں الگ الگ نام دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانفال کے بعد رکھا گیا۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھوایا ہوگا، اور اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اس طرح کی روایات سے ہم مسلمانوں میں ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں رد و بدل کی۔ اس روایت سے ایک بات تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے پہلے جو لکھا گیا وہ سورت کی پہچان کے لیے کہ سورت شروع ہو رہی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کا حصہ نہیں۔ بہرکیف ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں رد و بدل کیا۔ کیا کہا جائے؟ اس قرآن کی بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے، فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پڑھیں گے یہ آیت ہم لوگ، سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ ہم نے ہی ذکر نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی حفاظت کے بعد اس میں تغیر کون کر سکتا ہے؟ یہ باتیں کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف مقصد ہے صحابہ کرام پر تہمت لگانا۔ انہیں یہ سب باتیں نظر نہیں آتی۔ پھر مزید ہم یہ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص، کوئی صحابہ قرآن میں تبدیلی کر دیں؟ بہت بڑا یہ
بڑی بات ہے، لیکن کئی بار عام لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس بات سے کہ ہاں جی یہ بات تو درست ہے، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی جرم ہے۔ ایسا اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے سورہ توبہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میرے خیال میں ذہن میں رہے تو بڑی آسانی ہوگی۔ یہ جیسا میں نے عرض کیا، اچھا یہ ایک بات میں کہنا بھول گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی قول، ان کی ہی قول سے یہ پتہ لگتا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی آیات نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لکھنے والوں کو میں سے کسی کو بلاتے اور فرماتے کہ یہ آیت فلاں جگہ فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھو، اور یہ آیت فلاں جگہ فلاں صورت پر رکھو، یعنی اس طرح سے ایک ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ الگ الگ مقامات پر قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس صورت میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے ایسی چیزیں، اور میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں واقع ہوا، آپ جانتے ہیں، جس میں جن مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے رہے وہ غزوہ کہلایا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور تبوک کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت کے سپر پاور یعنی رومی حکمرانوں کی بار بار کی چھیڑخانی کے نتیجے کی اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن جنگ کرنے کی فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا۔ 30,000 ایمان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا، لیکن رومی افواج مقابلے کے لیے سامنے نہ آئیں۔ تصور کریں کہ یہ وقت کیسا تھا۔ عام طور سے غزوات میں جب بھی کوئی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو صحابہ کرام اپنی مرضی سے اپنے مال اور اپنے جو ہتھیار ہوتے وہ لے کر کے آپ کے ساتھ مل جاتے، لیکن اس غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اعلان کے فرمایا کہ اپنے تمام لوگ، تمام ایمان والے اپنا مال، اپنا میسر سامان، ہر جو بھی ان کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں۔ یہ حکم تو مل گیا، سب کو پہنچ گیا۔ دوسری طرف حالات کیا تھے، یعنی سخت گرمی تھی جس میں صحرائی درجہ حرارت 60 ڈگری سے زیادہ ہوتا دن میں، دھوپ میں۔ یہی کھجوروں کے پکنے، ان کے درخت اتارنے کا موسم بھی ہوتا تھا۔ کھجور ہی ان کی سال بھر کی غذائی ضرورت کو پورا کرنے والی شے تھی۔ ایک طرف یہ دنیاوی حالات اور ضروریات تھیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم۔ ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور دوسرے وہ بھی تھے جو ایمان والے کہلاتے تھے، انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ پڑھیں گے اس صورت میں وہ تمام واقعات۔ بہرکیف یہ صورت جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس آیت نمبر 1 سے ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 1 سے لے کے بلکہ آیت نمبر 8 تک، یہ انداز بیان بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے ان آیات سے، اور ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ کہ یہ سن 9 ہجری کی بات ہے کہ حج، تبوک سے واپسی کے بعد حج کا وقت ہو چکا تھا تقریباً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عمارت، حج کا امیر بنا کر کے ایمان والوں کے لیے ابو بکر صدیق کو روانہ کیا، اور ان آیات کو لوگوں کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ روایت میں اختلاف ہے، کہا جاتا ہے یہ بعد میں نازل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نازل ہو چکی تھی غزوہ تبوک کی واپسی کے دوران۔ بہرحال جو بھی تھا،
اور ساتھ اس کے بعد ان کے جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ کیا کہ حج اکبر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن نازل شدہ آیات کا اعلان عام کرنے کے کریں وہ وہاں جا کر۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی بہت خاص حکم ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی قریبی عزیز جب اعلان کرتا ہے تو اس کی صداقت کا اس پر لوگ یقین زیادہ کرتے ہیں، تو آپ نے علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بہرکیف آئیے پہلے اب ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ آیت 1 سورۃ التوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہیں، بری الذمہ ہیں، اور اس کے رسول اس چیز سے ان عہد سے جو مشرکین سے کیا گیا ہے، یعنی مشرکین سے کیے گئے عہد کی اب کوئی حیثیت نہ رہی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ تو زمین پر چلو پھرو، مشرکوں سے کہا جا رہا ہے 4 مہینے، اور جان لو کہ بے شک تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ذلیل و رسوا کریں گے کفر پر اڑے رہنے والے لوگوں کو۔ آیت نمبر 2 تھی، عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ عاجز پر مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ میری نانی مجھ سے ہی مرغیاں ذبح کرواتی، ان دنوں میں گھروں میں مرغیاں ہوتی، مرغی پکڑنے کے لیے اب وہ پڑھ رہے ہوتے، مرغی دوڑ لگاتی اور دوڑا دوڑا کے پورے گھر میں آخر میں پکڑی جاتی۔ تو یہ جو عمل ہے یہ عاجز کرنے والا عمل ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِی اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ۔ اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہیں مشرکوں سے، بیزار ہیں مشرکوں سے، ان بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو اگر تم لوگ توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بھلا ہے، یعنی پلٹ جاؤ کفر کی روش سے اللہ کی اطاعت میں۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو جان لو بے شک اللہ کو تم لوگ عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر دوبارہ وہی لفظ آیا، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان کفر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ یہ خوشخبری ہے یا کیا ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 3 تھی۔ یہ صورت جس انداز میں شروع ہوئی ہے یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اور اسی لیے اہل علم کا یہ قول ملتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ لیکن بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، جس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے شروع میں نہیں لکھا گیا۔ بات آگے آ رہی ہے آگے کی آیات میں، لیکن یہ عہد و پیما یہ اعلان اس عہد و پیما کے متعلق ہے جن میں کوئی وقت متعین نہ تھا، کوئی وقت کے بغیر عام ایک عہد و پیما تھا مشرک کے کسی قبیلے سے، یا ان کے لیے تھا جن سے عہد 4 ماہ سے کم کا تھا، لیکن جن کا عہد لمبا تھا وہ بدستور باقی رہا۔ آگے آیت آ رہی جیسا میں نے کہا کہ میں عرض کروں گا۔
یہاں پر روایت سے پتہ لگتا ہے، اور یہ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس سال یعنی 9 ہجری میں کی حج میں حضرت علی کے ساتھ میں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نے پکار کر منادی کر دی کہ جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے، بیت اللہ کا طواف آئندہ سے کوئی شخص عریانی کی حالت میں نہیں کرے گا۔ جن کے ساتھ ہمارے عہد و پیما ہیں ان کی مدت آج سے 4 ماہ کی ہے۔ اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہیں۔ اس سال کے بعد کسی کافر کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ منادی کرتے کرتے میرا گلا جب بیٹھ جاتا تو حضرت علی پھر منادی کرتے، اور جب ان کا گلا بیٹھ جاتا تو پھر میں منادی شروع کر دیتا، خیموں میں جا کر کے اس طرح سے اعلان کرتا ہے، ان آیات کو پڑھ کے سناتا۔ میں نے جو ابھی عرض کیا کہ یہ عہد و پیما کی کو ختم کرنے کا اعلان ان عہد کا تھا جو غیر متعین مدت، ان کے لیے مدت مقرر نہیں کی گئی تھی، یا جن سے عہد 4 ماہ سے کم کا تھا۔ یہ آگے اسی صورت میں آئے گی، آیت 28 میں غالباً ہم لوگ دیکھیں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ وہاں پر یہ جو بات میں نے کہی ہے وہاں کنفرم ہو جائے گی قرآن کی آیت سے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں، حج اکبر لفظ آیا ہے۔ حج اکبر کا دن وہ ہے جو 10 ذی الحجہ کا ہے۔ روایات سے احادیثیں اس بات کی پوری طرح، ہم لوگوں کے ہاں جو تصور ہے کہ جمعے کے دن کا حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ تصور غیر درست ہے۔ حج اکبر وہ 10 ذی الحجہ کا دن حج اکبر کا دن کہلاتا ہے۔ ابھی یہ بھی بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 4، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان عہد کے جن سے اے ایمان والو تم نے مشرکوں سے عہد کیا ہے، پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی کچھ بھی، اور نہ ہی انہوں نے کسی کی مدد کی تمہارے خلاف، تو پورا کرو ان کے عہد کو ان کی مدت تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں متقیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والوں سے، اللہ کی سزا سے بچنے والوں سے۔ ظاہر ہے عہد کو توڑنا اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ وہ عہد جس میں مشرکوں سے کیا گیا، جس میں انہوں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، کسی کی مدد نہیں کی ایمان والوں کے خلاف، تو ان کا عہد پورا کیا جائے ان کی مدت تک۔ آیت نمبر 5، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کتنی سخت آیت ہے۔ جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی محترم مہینے کہاں تک ہیں آپ جانتے ہیں، محترم مہینے جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے حج کے حوالے سے، یہ ختم ہو جائیں گے کب؟ محرم کے آخر میں، اس وقت ختم ہو جائیں گے۔ تو جب یہ ختم ہو جائیں تو انہیں قتل کرو، مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، ان کے لیے ان کے گھات میں بیٹھو جہاں سے انہیں شکار کر سکو۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کے راستے سے ہٹ جاؤ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہیں، مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی توبہ کیا اور نماز ادا کی اور زکوٰۃ ادا کیا، یہ ہے 3 شرائط یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔
کہ توبہ کا کرنا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ انہی آیات سے دلیل پکڑی گئی ہے کہ لڑائی ایسے لوگوں سے اس شرط پر حرام ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کے واجبات بجا لائیں۔ واجبات کیا ہیں؟ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ شہادت کے بعد، گواہی دینے کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے بڑا رکن اسلام میں نماز ہے، جو اللہ عز و جل کا حق ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، جس کا فائدہ غریبوں کو ہوتا ہے۔ مخلوق کا حق ہے جو انسان کے ذمہ ادا ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، جانتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھو جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ کوئی بھی الہ نہیں بجز اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ صحابہ سے بلکہ تابعین سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں سے جنگ کیا اپنے دور خلافت، جو کوئی پونے 2 سال کا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ایمان والے کہتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان سے جنگ کیا آپ نے۔ زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے۔ زکوٰۃ، میرے ایک کولیگ تھے، ایک بار زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو میری بیگم ادا کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے وہ۔ زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے ادا ہی نہیں کی جا سکتی۔ سال میں 1 سال پورا ہونے کے بعد، اور پھر حساب کتاب کے بغیر، خاص طور سے آج کے دور میں یہ ناممکن ہے۔ پہلے تو شاید زندگی آسان تھی، اس میں ہو سکتا تھا، لیکن آج تو ناممکن ہے، جبکہ انسان کے لیے اس کے بینک میں پیسے ہیں، اس کی زیورات ہیں، اور پتہ نہیں مکان ہے یا دوسری پراپرٹیز ہیں، ان سب کے زکوٰۃ کا حساب کتاب پورا جب تک کہ نہ کیا جائے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں۔ آیت نمبر 5 میں اس سخت حکم کے نازل ہونے کے ساتھ ہی آیت نمبر 6 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر کوئی بھی مشرکوں میں سے کوئی بھی اگر وہ پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے اسلام، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ ثم ابلغه مأمنہ، پھر اسے پہنچا دو امن کی جگہ۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ جب تک کہ دین آپ نہ پہنچائیں اور دوسرا کفر کی روش پر ہے، اسے آپ کافر کہیں تو کیسے حق پہنچتا ہے آپ کو کافر کہنے کا اسے؟ اس لیے کہ اس کے علم میں ہی نہیں کہ دین کیا ہے، کیوں دین کی اہمیت ہے، اس پر نہ دین اسلام پر نہ چلنے کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس پر چلنے کے فوائد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جاننا چاہتا ہے، تو پناہ لینا چاہتا ہے تو پناہ دو اسے، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اور پھر اسے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ یہ بھی نہیں کہ سن لیا تو جاؤ تم، نہیں، اس کے جو امن کی جگہ ہے وہاں پہنچا دے تاکہ اس پر کوئی دوسرا اس پر حملہ نہ کر سکے، بوجہ اس کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ یہ آیت نمبر 6 تھی۔ آیت نمبر 7، اس میں اشارہ ہے
صلح، وہ صلح جو، وہ عہد جو حدیبیہ میں کیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے، سن 6 ہجری کی طرف۔ دیکھیں کس طرح قرآنی آیات کس طرح سے آ رہی ہیں۔ ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کس طرح مشرکوں سے کی عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ تم نے، اے ایمان والو، تم لوگوں نے ان سے عہد کیا مسجد حرام کے قریب، ہاں، اور وہ اس پر قائم رہے، اور تم لوگ بھی قائم رہو، تو ان پر پھر تم ان پر اس پر قائم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں متقیوں سے، پھر وہی متقیوں سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ یعنی وہ عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے مشرکوں کے ساتھ جس میں استقامت نہ رہی، قائم نہ رہا، اور وہ عہد جو کیا گیا مسجد حرام کے قریب، یہاں سے میں نے یہ بات کہی کہ یہ صلح حدیبیہ کی طرف، اور حدیبیہ کا جو عہد تھا اس کی طرف اشارہ ہے، مسجد حرام کے قریب، یعنی حرم کے علاقے میں، حدیبیہ حرم کے علاقے میں تھا جہاں یہ عہد ہوا۔ تو جب تک وہ لوگ تم اس پر قائم رہیں، تم بھی اس پر قائم رہو، یعنی وہ نبھا رہے ہیں تو تم بھی نبھاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں متقیوں سے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبهم واکثرهم فاسقون۔ کس طرح عہد قائم رہ سکتا ہے جبکہ انہوں نے تمہارے خلاف قدم اٹھایا، تمہارے خلاف، تمہارے وہ کام کیا جو عہد کے خلاف تھا، اور تمہارے خلاف انہوں نے حرکت کی ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے اپنے عہد کی حفاظت نہ کی جو تم سے کی تھی، نہ انہوں نے اپنے قرابت داری کا خیال رکھا، نہ اس عہد کی جو ذمہ داری تھی اس کا خیال رکھا۔ یہ تمہیں راضی کر رہے ہیں اپنے منہوں سے، جبکہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف، ان کے اندر کچھ اور ہے، اور ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے۔ یہ اشارہ ہے سارا کا سارا، جیسا میں نے کہا، صلح حدیبیہ کے بعد، اس کے بعد جب وہ خلاف ورزی کی مکہ والوں نے حدیبیہ کے معاہدے کے خلاف، اس کے بعد وہاں سے ابو سفیان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، وہ آئے، آ کر کے اپنا جواز پیش کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہ عہد کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایمان والے یہ عہد توڑ نہ دیں۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر اس کا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، ان کا یہ وعدہ، ان کا یہ عہد قائم رہ سکتا ہے جبکہ تمہارے خلاف انہوں نے ان کی مدد کی جن کی نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے حفاظت نہ کی تمہارے معاملے میں، نہ قرابت داری کا خیال رکھا، نہ عہد کا، اور اس کے بعد آ کر کے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے منہوں سے، جبکہ دلوں میں تو ان کے کچھ اور ہے، اس کے خلاف ہے۔ ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے۔ جو فاسق کون ہیں؟ جو عہد کی پابندی نہ کرنے والے، ان کی اکثریت ہے۔ آیت نمبر 8 پہ میں رک رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کے آگے اللہ نے کی توفیق سے اگلی نشست میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمين يا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.